جی استاد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کسی بھی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے چند ابتدائی باتوں کو سمجھ لینا اور ذہن نشین کرنا یہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے. پہلے سب لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور دعا بھی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. ہم اپنی اس کتاب کو سراجی جو کتاب ہے علم الفرائض اور علم المواريث کی، اس کو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں عرض کرتے ہیں، ان کو پہلے لکھ لیں اور اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. تقریباً 10 باتیں آپ کو آج کے سبق میں سمجھنی ہے. نمبر 1 تعریف، اس علم کی تعریف کیا ہے. نمبر 2 آواز آ رہی جی میری؟ آپ کو میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. یہ اسکرین پر کئی کچھ چل رہا ہے جی. خیر. نمبر 2 موضوع علم کا کیا ہے. نمبر 3 غرض و غایت. نمبر 4 وجہ تسمیہ، اس علم کا نام کیا ہے اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے. نمبر 5 اس علم کے مصادر کیا ہے، کہاں سے یہ علم نکلا ہے. نمبر 6 اس علم کی اہمیت کیا ہے. نمبر 7 مصنف کے احوال. نمبر 8 علم میراث کے متقدمین بڑے بڑے بزرگ وہ کون سے ہیں. نمبر 9 اس کتاب کی شروحات کے متعلق معلومات. اور نمبر 10 کورس کی اہمیت. یہ چند باتیں آپ کو بتانی ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اس علم کا موضوع کیا ہے. اس کو علم میراث کہتے ہیں. اس کی تعریف، علم میراث کی تعریف، هو علم بأصول من فقه وحساب تعرف حق كل من الطريقة. هو علم بأصول من فقه وحساب تعرف حق كل من الطريقة. جی، اس کا معنی یہ ہے کہ فقہ اور حساب کے ذریعہ سے
ان فرائض کا جاننا، یہ فرائض جمع ہے فریضتن کی. جی، فرائض جمع ہے فریضتن کی. فریضہ اس کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت نے مقرر فرمائے ہیں حصے مرنے والے کے مال میں اس کے رشتہ داروں کے لیے، اس کو فریضہ کہتے ہیں، اس کی جمع فرائض. تو جاننا ان فرائض کا جو کہ اللہ رب العزت نے مقرر فرمائے ہیں مرنے والے کے ترکہ میں اس کے رشتہ داروں کی، یہ ہے اس علم کی تعریف. علم میراث کا موضوع کیا ہے؟ ترکۃ المیت ومن یستحقها. میت کا ترکہ کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، اور اس کے حقدار کون کون ہے. نمبر 3، غرض و غایت. غرض و غایت اس علم کی یہ ہے کہ حق و حقدار رسد. آتی کل ذی حق حقہ، حدیث پاک میں ہے تمام حق والوں کو اس کا حق ادا کرو. یہی اس علم کی غرض و غایت ہے کہ تمام حق والوں کو ان کا حقوق پورا پورا ادا کرنا ہے. اچھا جی، اب سمجھیں اس کا نام کیا ہے. اس علم کا، اس علم کا نام علم مواریث، علم میراث اور علم فرائض اس کا نام ہے. اس علم کے جاننے والے کو، عالم کو، فرضی اور فراز اور فریض ضاد کے ساتھ، اور میراثی میم یا را الف 3 نقطوں والا سے اور پھر آگے یا، میراثی بھی کہتے ہیں. تو اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جہاں ورثہ کے حصے اور حقوق بیان فرمائے ہیں، وہاں یہ ارشاد فرمایا کہ فریضۃ من اللہ، فریضۃ من اللہ. اس مناسبت سے اس علم کا نام علم فرائض، اور چونکہ یہ ورثہ کو حصہ ملتا ہے تو اس کو علم مواریث، یہ اس کی وجوہ تسمیہ ہے. اس علم کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس علم کی کیا اہمیت بیان فرمائی. ابتدائی اسلام میں حکم یہ تھا، قرآن پاک اس ابتدائی اسلام میں حکم یہ تھا کہ مرنے والا شخص جو ہے وہ وصیت کر کے مرے اپنے مال کے متعلق کہ میرا اتنا مال فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو. بعد میں اللہ رب العزت نے خود ہی دے دیا کہ تیرے مال میں اتنا فلاں کا، اتنا فلاں کا، اتنا باپ کا، اتنا بیٹے کا، اتنا بیوی کا. تو اب وصیت کرنا فرض نہیں رہا، وصیت کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے جب ورثہ کے حقوق کو بیان فرمایا تو سب سے پہلا لفظ ہی یہ ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں وصیت فرما رہے. اب وصیت کا ایک معنی تو وہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص فوت ہوتے وقت کوئی نصیحت کی باتیں یا اپنے مال کے متعلق کچھ ضروری باتیں کہہ دیتا ہے کہ میں مر رہا ہوں اور میری یہ وصیت ہے
تو اللہ رب العزت نے چونکہ اس وصیت کی جگہ پر اس علم کو رکھا ہے، اس لیے خود اللہ نے وصیت کا لفظ استعمال کیا، یوصیکم اللہ، کہ دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالی اب تمہاری وصیت کی جگہ پر اللہ اپنا حکم دے رہے ہیں، اس لیے یوصی کا لفظ بیان فرمایا۔ دوسرا معنی وصیت کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت ہی اہمیت کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ جس بات کو کہنے والا کہے اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ مرتے وقت ہی کہے، کیونکہ اللہ رب العزت تو حی لا یموت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی وصیت کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی پوری تاکید فرما رہے ہیں، بڑی شدت اور بڑی تاکید کے ساتھ یہ حکم اللہ فرما رہے ہیں، اس لیے وصیت کا لفظ استعمال کیا۔ تو دیکھیں جس بات کو اللہ تبارک و تعالی وصیت کے لفظ سے تعبیر فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بڑا شدید اور تاکیدی حکم ہے، اور تمام مرنے والے جو لوگ اپنی اپنی وصیتیں کرتے تھے، یہ اس کے قائم مقام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے احکامات آ رہے ہیں، تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ اس علم کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کے لیے لفظ وصیت استعمال کیا۔ آخر میں پھر ارشاد فرمایا وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وصیت۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے یہ لفظ بھی استعمال فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک فریضہ ہے، فرض ہے، فرض، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج اور زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح یہ بھی فرض ہے کہ مرنے والے کے مال سے اس کے تمام ورثاء کو جتنا جتنا حصہ ہے وہ ان کو ادا کرنا، جو مال کا متولی ہو، جو بڑا ہو، اس کے ذمہ ہے سب کے حقوق پورے پورے ادا کرنا۔ اب فریضہ کا لفظ استعمال فرمائے، اس سے بھی اس کی اہمیت سمجھ جائیں کہ نماز روزے سے کم نہیں ہے اس کی اہمیت۔ نماز روزہ وہ حقوق اللہ ہے، یہ حقوق العباد کا فریضہ ہے۔ نمبر 3، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس فریضہ اور اس حکم کے لیے ایک اور لفظ استعمال فرمایا، وہ بہت بھاری لفظ، وہ اللہ فرماتے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، حدیں، حدود اللہ، اللہ کی حد ہے۔ اب حدود اللہ جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، ایک جگہ پر فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور یہاں اس مقام پر جہاں اللہ نے ورثاء کے حصے بیان کیے ہیں، وہاں یہ فرمایا تلک حدود اللہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ حدود اللہ میں جو اللہ کی پوری پوری اطاعت کرے گا اس کے لیے جنت ہے، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی کی بات۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ کی بات نہیں مانے گا، اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود سے تجاوز کرے گا، یعنی جس نے یہ صحیح حصے تقسیم نہ کیے، اس نے اللہ کی حدود کو توڑا، یدخلہ نارا خالدا فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِین، اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کر دینے والا۔ اب بتائیے کتنا اہم علم ہے جس کو حدود کہا گیا، اور جس میں کوتاہی کرنے والے کے لیے ہمیشہ کی جہنم کا اللہ نے وعدہ کر لیا، اور جس پر عمل کرنے والے کے لیے اللہ نے ہمیشہ کی جنت کا وعدہ کر لیا، خالدین فیہا کہا، وذالک الفوز العظیم کہا۔ اس سے آپ اس علم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔
یہ تو تھی قرآن پاک کے حوالے سے اس علم کی عظمت اور اہمیت۔ اب آ جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اس علم کی اہمیت کیا ہے۔ جمع الفوائد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعا نقل کیا گیا ہے کہ ان مثل العالم الذي لا يعلم الفرائض كمثل البرنس لا رأس له۔ اس عالم کی مثال جو فرائض کو نہیں جانتا، یعنی میراث کے علم سے واقف نہیں ہے، حقوق کو نہیں جانتا، جو عالم تو ہے لیکن اس کو نہیں جانتا، کمثل البرنس لا رأس له، اس کی مثال اس برنس کی طرح ہے جس کا سر نہ ہو۔ انسان سمجھ لیں کہ ایک آدمی جس کا سر نہ ہو، دیکھیے جس کا سر نہ ہو وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ یعنی اس عالم کو، جو عالم تو ہے نماز روزے کا اور دیگر شرعی احکام کا، لیکن وہ فرائض کو نہیں جانتا، تو ایسے ہے جیسے سر نہیں ہے، مردہ کہا گیا۔ نمبر 2، سنن دارمی نے باب الاقتداء بالعلماء میں حدیث نقل فرمائی ہے۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإن امرؤ مقبوض والعلم سيقبض ويظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فریضة لا يجدان احدا يفصل بينهما۔ بہتر یہی ہے کہ اس کو لکھ لیں اور اچھی طرح یاد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، پھر فرمایا فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، یعنی وراثت کا علم بھی سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ انی امرؤ مقبوض، میں تو فوت ہو جانے والا ہوں، والعلم سیقبض، اور علم بھی ختم ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ایسا وقت آئے گا کہ دو شخص اختلاف کریں گے فی فریضۃ، ایک حصے کے بارے میں کہ فلاں وارث کا کتنا حصہ ہے۔ دو آدمی جب اختلاف کریں گے، لا یجدان احدا، ان کو پوری امت میں کوئی عالم نہ ملے گا، یفصل بینہما، جو ان کے درمیان قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کر دے کہ کتنا حصہ ہے فلاں وارث کا۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جی نمبر 3، در منصور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت اس طرح ہے، تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وإنما ينسى وهو أول ما ينزع من أمتي، کہ فرائض کو سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، یہ نصف العلم ہے۔ اس کو نصف العلم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ انسان کی دو ہی حالتیں ہیں، ایک زندگی ہے، دوسری موت ہے۔ زندگی کے احکام آدھا علم وہ ہو گیا، اور موت کے احکام آدھا علم یہ ہو گیا۔ فرمایا یہ نصف العلم ہے، وَإِنَّمَا يُنْسَى، لوگ اس کو بھلا دیں گے، وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي، سب سے پہلے میری امت سے یہ علم چھین لیا جائے گا۔ تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اس علم کو اچھی طرح سیکھ لیں، تاکہ وہ جو ایک برا زمانہ اور برا دور آنے والا ہے کہ اس امت میں کوئی بھی اس علم کو جاننے والا نہیں ہوگا، سب بھول چکے ہوں گے، ہم اس شر والے دور سے اور اس احوال سے اپنے آپ کو بچا لیں۔
جی اسی طرح سنن دارمی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم الفرائض کما تعلمون القرآن، فرائض کو ایسے سیکھو جیسے قرآن کو سیکھتے ہو۔ جی اور ابن ماجہ میں اور بیہقی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعا نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ القرآن فلیتعلم الفرائض، جو قرآن پڑھتا ہے وہ فرائض کو ضرور سیکھ لے۔ اب یہ چند احادیث ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دی جس میں اس علم کی اہمیت خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ پہلے قرآن پاک کی ہم نے آیات کا حوالہ بھی عرض کر دیا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ یہ علم اتنا اہم ہے اور اس کی طرف اتنی تاکید کے ساتھ توجہ دلائی گئی ہے۔ اب آ جائیں جی اس علم کے مصادر کیا ہے، یعنی یہ علم کہاں سے نکلا ہے۔ تو بات یہ کہ اس علم کے مصادر قرآن پاک ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس علم کے مصادر قرآن اور حدیث اور اجماع اور قیاس، یہ چاروں جو ادلہ شرعیہ ہیں یہی اس علم کے مصادر ہیں۔ اس علم کے متقدمین جو بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اس علم کو مدون کیا اور اس کی تمام جزیات کو پوری تشریح کے ساتھ امت تک پہنچایا، وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، اور علم میراث میں ایک اہم باب ہے جس کو کتاب العول کہتے ہیں، باب العول۔ یہ عول کا جو ضروری اور مفید قاعدہ ہے یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے اجماع کے ساتھ اس کو جاری کیا اور آج تک جاری ہے۔ یہ ہے اس علم کے متقدمین اور مؤلفین علماء، حضرات صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے عرض کرنا اس کتاب کا مصنف کا احوال۔ اس کے احوال زیادہ دریافت نہیں ہو پائے، بس اتنی سی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی دو تین باتیں بتا دیتے ہیں۔ نام ان کا محمد بن محمود، یا بعض نے لکھا ہے محمد بن عبد الرشید، کنیت ابو طاہر، لقب ان کا سراج الدین ہے۔ اسی لقب کی وجہ سے ان کی تالیف کو سراجی کے نام سے موسوم کیا گیا۔ مسلکن حنفی ہیں۔ سجاوند ایک شہر ہے جس کی طرف منسوب ہے، جس کی وجہ سے ان کو سجاوندی کہا جاتا ہے، سجاوندی۔ یہ سجاوند بعد نے لکھا کہ اصل میں سجاسند ہے، جو
کابل شہر کا افغانستان کا کوئی قصبہ ہے، یا اصل میں یہ سگاوند ہے گاف کے ساتھ، اس کو عربی میں سجاوند کیا گیا۔ بعد نے لکھا ہے کہ یہ ایران کا سیستان کے علاقے کا کوئی قصبہ ہے۔ عالم ربانی، فقیہ اور فراز کے نام سے مشہور ہے۔ علامہ حمید الدین محمد بن علی نوقدی ان کے اساتذہ میں سے ہیں۔ ان کی ولادت اور وفات کے متعلق صحیح بات تو معلوم نہیں ہے، بعض نے 600 ہجری لکھا ہے، بعض نے 700 ہجری لکھا ہے، لیکن یہ دونوں باتیں درست نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سراجی کی ایک شرح ابو الحسن حیدر بن عمر المغانی نے لکھی ہے۔ اس کتاب کی ایک شرح ابو الحسن حیدر بن عمر المغانی نے لکھی ہے، اور ان کی وفات 358 ہجری میں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سراجی کا مصنف اس سے پہلے کا ہوگا۔ یہ ان کے متعلق کچھ جو تھوڑے تھوڑے احوال دریافت ہوئے وہ آپ کو عرض کر دیں۔ اس کتاب کی متعدد شروح لکھی گئی ہیں جی، ہر زمانے میں لوگوں نے اس پر شروح لکھی ہیں۔ امام سراج الدین نے خود سراجی لکھی، اس کا نام جامع المتن ہے، اور جامع الشرح بھی ہے اس کا نام۔ اس کے بعد لاتعداد شروحات لکھی گئی ہیں۔ سراجی کی ایک شرح علامہ سید شریف جرجانی نے لکھی ہے، جو شریفیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ عظیم الشان شرح ہے شریفیہ، سب سے زیادہ بہترین اور معروف یہ ہے۔ اب ہم نے آپ کے سامنے بات عرض کرنی ہے کہ اس کورس کی اہمیت کیا ہے۔ تو جناب والا صرف اتنی بات میں کہا کرتا ہوں کہ جس علم کو اتنی اہمیت قرآن و حدیث نے دی، جس علم کو نصف العلم کہا گیا، جس علم کو فریضہ اور وصیت اور حدود اللہ کا نام دیا گیا، اس علم کا حق تو یہ تھا کہ ہمارے درس نظامی میں تمام درجات کے اندر شروع سے لے کر آخر تک ہر درجے میں طلباء کو اس کی بنیادی اصطلاحات اور اس کی ضروریات یاد کروائی جاتی، لیکن سارے نصاب میں 8 سالہ 10 سالہ یا 16 سالہ نصاب میں صرف ایک کتاب ہے، صرف ایک کتاب سراجی، نہ اس سے پہلے کچھ پڑھایا جاتا ہے نہ اس کے بعد، وہ بھی آدھی ہے، تو وہ طلباء کے بالکل اوپر سے گزر جاتی ہے، کیونکہ ان کو اس علم سے شروع سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سال کے بعد اس طرح کے کورس وغیرہ کا اہتمام کریں۔ جنہوں نے پہلے اس علم کو پڑھا ہوا ہو وہ بھی اس کو دوبارہ دوہرا لیں، تاکہ بھولا ہوا سبق یاد ہو جائے، ایک دفعہ تکرار ہو جائے، باتیں تازہ ہو جائے، اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے۔ اور جنہوں نے نہیں پڑھا ان کے لیے تو اس کی زیادہ اہمیت ہے،
کیونکہ الناس اعداء لما جہلوا، جس چیز سے لوگ جاہل ہوتے ہیں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس علم کے دشمن ہی ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، فضول ہے۔ اور چونکہ ہندوستان پر جب انگریز کا قبضہ ہوا تھا تو انگریز نے اپنے قوانین کے ذریعے سے عدالتوں میں شرعی احکام اور شرعی وراثت کے قوانین کو تو اڑا دیا اور انگریزی قوانین جاری کیے۔ تو اس لیے امت مسلمہ میں صرف دارالافتاء رہ گیا ہے جس نے اس علم کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ عدالتوں میں تو یہ نہیں ہے، پنچایتوں میں تو یہ نہیں ہے۔ تو اگر دارالافتاء میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو اس مسائل سے مکمل واقف نہ ہوں یا ایسے لوگ دستیاب نہ ہوں تو یہ علم کتنی جلدی جو ہے وہ امت اس کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ اس لیے بڑی اہمیت ہے کہ ہم اس کورس کو جو ہے وہ اہمیت دیں اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا جی، اب ہم آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی کچھ اور باتیں بھی عرض کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ ترکہ کی تعریف کیا ہے، ترکہ کس کو کہتے ہیں جس کو ہم نے تقسیم کرنا ہے۔ ترکہ کس کو کہتے ہیں؟ ترکہ کی تعریف اس مال یا ملکیت کو کہتے ہیں، اس مال کو یا اس ملکیت کو کہتے ہیں جو عین ہو یا دین ہو، یعنی کوئی چیز ہو یا کسی سے قرض لینا، میت نے قرض کی شکل میں وہ مال کسی سے لینا ہے تو وہ دین ہے جو میت مرنے کے بعد چھوڑتا ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ کسی انسانی حق کا تعلق نہ ہو۔ جی میری آواز آپ صاف سن پا رہے ہیں؟ مجھے فی الحال یہ اسکرین کے معاملات پورے سمجھ نہیں آ رہے ہیں، اگر گفتگو میری سن رہے ہیں تو انشاءاللہ گزارا ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ، ٹھیک ہے۔ بشرطے کہ اس کے ساتھ کسی انسانی حق کا تعلق نہ ہو۔ اگر اس کے ساتھ کسی انسانی حق کا تعلق ہوگا تو وہ ترکہ نہیں ہوگا۔ مثلا میت نے کسی کا قرض دینا ہے یا میت کے پاس کوئی چیز رہن ہے یا اس طرح کی کسی اور کی چیز ہے، کوئی امانت ہے، تو وہ ترکہ میں نہیں آتی۔ اب یہ ترکہ کی تعریف ہو گئی۔ اس میں جب ہم اس علم کو شروع کریں گے تو کہا جاتا ہے کہ جی پہلے تجہیز و تکفین کرنی ہے، پھر ادائے دین کرنا ہے، پھر وصیت پر عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ تو تجہیز و تکفین کے متعلق بھی یہ بات سمجھ لیں کہ حد اعتدال کی رعایت کے ساتھ تجہیز و تکفین کرنی ہے۔ یعنی اس قسم کا کفن ہونا چاہیے جو میت اپنی حیات میں جمعہ اور عیدین وغیرہ میں پہنتا تھا، نہ بہت زیادہ مہنگا اور نہ بالکل ردی کپڑا۔ مرد کے لیے 3 اور عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں، جس کی تفصیل آپ باب الجنائز وغیرہ میں پڑھتے ہیں۔ اب آگے آ جائیں جی، یہ بات لکھ لیں، امور متقدمہ 3 ہیں، امور متقدمہ 3 ہیں۔
کیا مطلب؟ یعنی میت کا ترکہ اس کے ورثاء میں تقسیم کرنے سے پہلے 3 کام کرنے ہیں اسی مال میں سے، میت کے ترکہ میں سے۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد باقی جو مال بچے گا وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ اور وہ 3 کام نمبر وار: نمبر 1 تجہیز و تکفین، نمبر 2 ادائے دیون، میت کے قرضے ادا کرنے ہیں، اگر اس کا سارا مال قرضے کھا جائے تو ورثاء کو کچھ نہیں ملے گا، قرض ادا کرنے ہیں۔ اور اگر بالفرض اس کا سارے مال کے بعد بھی قرض باقی ہیں تو وراثت کے طریقے پر ہی وہ قرض ورثاء پر تقسیم ہوگا، اور تمام ورثاء اس قرض کو جتنا جتنا حصہ ان کو ملنا تھا اب اتنا اتنا حصہ انہوں نے دینا ہے، اور وہ دے کر میت کا قرض اتارے۔ نمبر 3 نفاذ وصیت، اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت پوری کرنی ہے، اور وصیت کے متعلق 2 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 لا وصیت لوارث، وصیت وارث کے لیے نہیں ہوگی۔ اگر میت نے کسی وارث کے لیے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت کا اعتبار نہیں، وارث کو وراثت ملے گی جو قرآن نے دی ہے۔ دوسرا وصیت ثلث مال سے کم یا ثلث مال تک جاری ہوگی، اگر اس کی وصیت زائد ہے ثلث مال سے تو وہ وصیت جاری نہیں ہوگی۔ جی اب مکمل ترتیب کو سمجھ لیں جی کہ ترکے کو کس ترتیب سے خرچ کرنا ہے۔ یہ تو امور متقدمہ ہو گئے، اس کے بعد پھر کس ترتیب سے تقسیم کرنا ہے یہ ساری ترتیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر وار لکھ لیں۔ نمبر 1 تجہیز و تکفین، نمبر 2 ادائے دیون، نمبر 3 نفاذ وصیت۔ اس کے بعد نمبر 4 ذوی الفروز کا نمبر ہے۔ ذوی الفروز یہ کون ہوتے ہیں اس کی تفصیل آئے گی۔ ذوی الفروز کے بعد نمبر 5 عصبات نسبیہ، عصبات نسبیہ جو نسبی عصبات ہیں ان کو ملنا ہے۔ نمبر 6 عصبات سببیہ، یہ نسبی اور سببی کیا ہوتے ہیں اس کی تفصیل بعد میں آئے۔ نمبر 7 رد ذوی الفروز پر، زوجین کے علاوہ رد ذوی الفروز پر، اگر کچھ بچ جائے تو ذوی الفروز کو ملے گا زوجین کے علاوہ۔ نمبر 8 ذوی الارحام، اس ترتیب سے مال تقسیم ہوتا ہے، ذوی الارحام۔ نمبر 9 مولا الموالات، مولا الموالات یہ کیا ہوتا ہے یہ بعد میں تفصیل آئے گی۔ نمبر 10 مقر لہو بالنسب، مقر لہو بالنسب، مرنے والے نے کسی کے متعلق اقرار کیا تھا کہ وہ میرا بیٹا ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی نسب کا اقرار کیا۔
نمبر 11 موسیٰ لہو، جس کے لیے مرنے والے نے وصیت کی ہو. اگر یہ اوپر والے تمام لوگ نہ ہوں تو مرنے والا وصیت کر دے کہ میرا مال فلاں کو دے دو، میرے استاد جی کو دے دو، انہوں نے مجھے سراجی پڑھائی تھی، یہ میرے پیر صاحب کو دے دو، تو وہ موسیٰ لہو اس کو کہتے ہیں. اس کا 11واں نمبر ہے. نمبر 12 رد بأحد الزوجین، زوجین میں سے کوئی موجود ہے تو اس پر رد ہوگا. نمبر 13 اگر یہ سب نہ ہو تو بیت المال، اور اگر بیت المال منظم نہ ہو جیسے ہمارے دور میں نہیں ہے، شرعی قواعد سے لوگ واقف نہیں ہیں، جو بیت المال کے نگران ہیں، حکمران کرپشن کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، کھا پی جاتے ہیں، تو پھر کوئی بھی رفاہی ادارہ، کوئی مدرسہ، کوئی سرائے، وہاں پر مال کو دے دیا جائے گا. تو یہ 13 ہم نے آپ کو نمبر وار باتیں بتا دی ہیں. یہ باتیں آپ نے لکھ لی ہیں جی، ان باتوں کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے، ان کو لکھ لینا ہے. اب ذرا کتاب کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کی ہیں جو رب العالمین ہے، سب جہانوں کا پالنے والا ہے. حمد الشاکرین، ایسی تعریف جو شکر کرنے والوں کی طرف سے ہیں. والصلاۃ والسلام علی خیر البریہ، اور درود و سلام ہو اوپر اس ذات کے جو تمام مخلوقات میں سب سے بہترین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی آل پر جو طیبین اور طاہرین ہیں. دیکھ رہے ہیں جی کتاب. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تعلم الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. فرائض کو سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، یہ نصف العلم ہے. نصف العلم کیوں کہا میں نے اس کی وجہ عرض کر دی. قال علماؤنا رحمهم اللہ تعالی، ہمارے علماء نے اللہ ان پر رحم کرے، انہوں نے فرمایا: تتعلق بترکۃ المیت حقوق اربعۃ مرتبۃ. میت کے ترکہ کے ساتھ، ترکہ کس کو کہتے ہیں وہ آپ نے لکھ لیا، میت کے ترکہ کے ساتھ متعلق ہیں حقوق اربع، 4 حقوق، مرتبہ ترتیب وار، ترتیب وار 4 کام کرنے ہیں. الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبذیر ولا تقتیر. سب سے پہلے ابتدا کرنی ہے اس کا کفن و تجہیز ہی، اور اس کی تیاری، جو میت کی تیاری ہے، جس میں غسل ہے، جس میں کفن ہے، جس میں قبر کی تیاری اور دیگر تمام اخراجات، اس کو تجہیز کہتے ہیں. عجیب بات ہے کہ تجہیز، شریعت نے یہ لفظ میت کے لیے بولا ہے، اور ہمارے ہاں اس سے لفظ نکلا جہیز، جو دلہن کے لیے بولا جاتا ہے، وہ اسی سے نکلا ہے. وہ میت کو روانہ کرتے وقت جو ضروریات پوری کرنی، اس کو عربی میں تجہیز کہتے ہیں. اسی سے لفظ نکلا جہیز، جو یہاں دلہن کو دیتے ہیں. یہ عجیب بات ہے، اور یہ المیہ ہے جی، امت کا المیہ، جہیز کی لعنت.
اچھا وہ جو میت کا جہیز ہے اس میں فرمایا من غیر تبذیر ولا تقتیر، نہ زیادہ خرچ کرنا ہے اور نہ کنجوسی کرنی. تبذیر فضول خرچ نہیں کرنا کہ بہت مہنگا کپڑا یا بہت زائد کفن، یہ دو ایک چادروں کے علاوہ ایک دو چادریں اور اوپر ڈال دو، یہ بھی ڈال دو، یہ بھی ڈال دو، یہ فضول خرچ نہیں کرنا. اور تقتیر بھی نہیں کرنی کہ میت کا کفن ہی پورا نہ ہو، میت کا کفن ہی پورا نہ ہو، یہ کام نہیں کرنا. ثم تقضى ديونه، دوسرے نمبر پر اس کے تمام قرض ادا کیے جائیں گے، من جمیع ما بقا من ماله، جتنا مال اس کا بچ گیا ہے تجہیز و تکفین کے بعد جو بچ گیا اس میں سے قرض دینے. دوسرے نمبر پر تیسرا ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين، ما بقیہ مال کے ثلث میں سے، تہائی میں سے اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا یہ قرض کی ادائیگی کے بعد جو ما بقیہ ہے. یہ تین کام کرنے کے بعد چوتھا کام ہے یقسم الباقی بین ورثتہ بالکتاب، باقی مال اس کے ورثہ میں تقسیم ہوگا بالکتاب والسنہ و اجماع الامہ، جیسے اللہ کی کتاب نے تقسیم کیا، جیسے حدیث میں آیا اور جیسے امت کا اجماع ہے. اس میں بتایا فیبدأ باصحاب الفرائض، سب سے پہلے ذوی الفروض کو دینا ہے. ہم نے آپ کو ترتیب تو بتا دی ہے، اب کتاب دیکھ لیں. سب سے پہلے ذوی الفروض، اور ذوی الفروض کون ہے؟ وهم الذین لهم سہام مقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی، اصحاب الفرائض یا ذوی الفروض ان کو کہتے ہیں جن کے حصے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں مقرر کر دیے گئے ہیں. ماں کا اتنا حصہ، بیٹی کا اتنا حصہ، باپ کا اتنا حصہ، بھائی کا یہ، بہن کا یہ، بیوی کا اتنا، شوہر کا اتنا، جو مقرر کیے ہیں اللہ نے ان کو اصحاب الفرائض کہتے ہیں. اس کے بعد اصحاب الفرائض سے جو بچ جائے ثم بالعصبات من جہت النسب، اب عصبات نسبیہ کو دیں. عصبات نسبیہ اس کی تفصیل آگے باب العصبات میں آ جائے گی انشاءاللہ. عصبات نسبیہ کے بعد ہاں یہاں عصبات نسبیہ کی تعریف تو کر رہے ہیں. والعصبۃ کل من یاخذ ما ابقته اصحاب الفرائض، عصبہ ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو بچ جاتا ہو وہ عصبہ لیتا ہے. وعند الانفراد، اور اگر اکیلا ہو یعنی ذوی الفروض نہ ہو، صرف عصبہ ہی ہو، یحرز جمیع المال، وہ سارا مال لے جاتا ہے. پہلے ذوی الفروض کو دینا، ذوی الفروض کے نہ ہو یا ان سے کچھ بچ جائے تو عصبات نسبیہ کو دینا ہے. اس کے بعد اگر عصبہ نسبی بھی نہ ہو تو ثم بالعصبات من جہت السبب، پھر جو عصبہ سببی ہے ان کو دینا ہے. وہ کیا ہوتا ہے عصبہ سببی؟ مولا العتاقہ، آزاد کیا ہوا غلام. پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے تو اگر کسی کا کوئی اور رشتہ دار نہ ہو تو جو اس نے غلام آزاد کیا ہے وہ اس کا وارث ہے، یا ایسا غلام مر گیا اس کا کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے تو جس آقا نے اس کو آزاد کیا وہ وارث. مولا کا لفظ آقا پر بھی بولا جاتا ہے، غلام پر بھی بولا جاتا ہے. عتاقت والی جو رشتہ داری ہے مولا اور غلام کے درمیان اس کو عصبہ سببی کہتے ہیں. ثم عصبتہ علی الترتیب، پھر ان کے عصبہ یعنی اگر وہ غلام بھی نہیں ہے یا وہ آقا بھی، اس کے آگے عصبات سببیہ جو اس کے رشتہ دار ہیں پھر ان کو ملتا ہے. اس کے بعد الرد علی ذوی الفروض النسبیہ بقدر حقوقہم، کچھ مال اگر بچ گیا، عصبات نہیں ہے کسی قسم کے، بچ گیا مال ذوی الفروض، اس کو دوبارہ ذوی الفروض نسبیہ پر
رد کرنا ہے. ذوی الفروض نسبیہ، ان ذوی الفروض کو کہا جاتا ہے جو زوجین کے علاوہ ہے، کیونکہ زوجین ذوی الفروض سببیہ ہے، یہ نکاح کے سبب سے رشتہ بنا ہے، ان کا نسبی رشتہ نہیں ہوتا. جب رد کرنا ہوگا مال تو وہ رد صرف ذوی الفروض پر ہوگا، ان ذوی الفروض پر جو ذوی الفروض نسبیہ ہے. اس کو ہم نے آپ کو لکھوایا تھا کہ رد ذوی الفروض پر علاوہ زوجین کے، زوجین کو رد نہیں ہوتا. قدر حقوقہم، ان کے حقوق کے بقدر، یعنی جیسے پہلے تقسیم ہو دوبارہ اسی طرح بچا ہوا پھر انہی حصوں کے مطابق بار بار ان پر تقسیم کر کر کے اس مال کو مکمل دے دیا جائے. اگر یہ نہیں ہے، ذوی الفروض نہیں ہے، عصبات بھی نہیں ہے، تو پھر ذوی الارحام کو ملے گا. اگر ذوی الارحام نہیں ہے، ثم مول الموالات، پھر دوستی والے مولا کو ملے گا. دوستی والا مولا، اگر کوئی شخص مسلمان ہوا، اس کا باقی سارا خاندان غیر مسلم ہے، اس نے کسی مسلمان سے دوستی لگا لی اور آپس میں معاہدہ کر لیا کہ میرا تو وارث ہے، میرا مال تو لے لینا، اور اگر تو پہلے مر گیا تو تیرا میں لے لوں گا. ان کو مول الموالات کہتے ہیں، ان کو ملے گا. ثم المقر له بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه باقراره من ذلك الغير. اس کے بعد نمبر ہے مقر له بالنسب کا. ایک مرنے والے نے کسی کے متعلق کہا تھا فلاں میرا بھائی ہے، فلاں میرا بیٹا ہے، اس کے اقرار کے علاوہ کسی دوسرے سے اس کا نسب ثابت نہیں. جس کے متعلق اقرار کیا اس کا نسب کسی دوسرے سے ثابت نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کا نسب کیا ہے. اس نے کہہ دیا کہ میرا بیٹا ہے. اگر تو کسی دوسرے سے نسب ثابت ہے تو پھر تو اس کے اقرار کا کوئی فائدہ نہیں. اگر وہ مجہول النسب ہے اور اس کے متعلق اس نے اقرار کیا کہ میرا بیٹا ہے، تو پھر مقر لہو بالنسب کا نمبر ہے، اس کو ملے گا. اذا مات المقر علی اقرارہ، بشرطے کہ اقرار کرنے والا اپنے اقرار پر مرا ہو. اگر مرنے سے پہلے اس نے اقرار رد کر دیا، واپس کر دیا، تو پھر وہ ختم ہو گیا. ثم الموصى له بجميع المال، اس کے بعد سارا مال اس کو ملے گا جس کے لیے مرنے والے نے وصیت کر دیا. کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی عصبات نہیں ہے، کوئی ذوی الارحام نہیں ہے، کوئی مقر لہو نہیں ہے، تو پھر اس کو دے دیں گے جس کے لیے اس نے وصیت کی. میرا سارا مال، پہلے تو وصیت تھی نا ثلث مال والی، اب یہ کوئی بھی ورثہ نہیں ہے کسی قسم کے، تو سارا مال اگر کسی کو وصیت کر دے تو موسیٰ لہو لے جائے گا. ثم، اس کے بعد کیا ہوگا جی؟ بیت المال، پھر بیت المال کو دے دیں گے. اور بیت المال نہ ہو تو ہم نے عرض کر دیا پھر رفاہی ادارہ، سرائے، مسجد تو نہیں، مدرسہ، جہاں پر لوگوں کی ضروریات، کوئی ہسپتال جہاں لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائے. یہاں تک سمجھ گئے جی؟ اب ہم اگلی بات کو شروع کریں. فصل فی الموانع شروع کرنا ہے جی. فصل فی الموانع، چند ایسی چیزیں ہیں جو مانع ہوتی ہیں، یعنی وارث زندہ موجود ہونے کے باوجود بھی وہ میت کے ترکے سے کچھ نہیں لے سکتا. ذوی الفروض ہے، ذوی الارحام ہے، یا عصبہ ہے، اس کا حق شریعت نے رکھا ہے، لیکن کوئی ایسا مانع آ جاتا ہے کہ وہ ذوی الفروض ہونے کے باوجود
یا وارث ہونے کے باوجود وہ محروم ہے، اس کو مانع کہتے ہیں. چند چیزیں مانع بن جاتی. اچھا یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں، ایک ہوتا ہے مانع، ایک ہوتا ہے حاجب. یہاں فصل فی الموانع ہے، آگے جا کر ایک فصل فی الحجب بھی آئے گا، اس کو حجب یا حجب پڑھتے ہیں. مانع ہوتا ہے کہ کسی شخص کے اندر کوئی ایسی بات ہے، اس کی ذات میں کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسا عیب ہے جس کی وجہ سے وہ محروم ہو گیا. اور حجب کہتے ہیں کہ ایک شخص محروم ہوا دوسرے کی وجہ سے، جیسے بیٹے کی وجہ سے پوتا محروم ہے، باپ کی وجہ سے دادا محروم ہے. ایک رشتہ دار حصہ لے رہا ہے، اس کی وجہ سے دوسرے کو محروم کر دیتا ہے، اس کو حجب کہتے ہیں. اور محروم کر دینے والے کو حاجب کہتے ہیں، اور محروم ہونے والے کو محجوب کہتے ہیں. لیکن اگر محروم ہونے کی اس کی کوئی اپنی ذاتی وجہ ہے، دوسرے کی وجہ سے اس کا حصہ کم نہیں ہو رہا، محروم نہیں ہو رہا، اس کو مانع کہتے ہیں. اگر اس کی ذات میں کوئی وجہ ہے تو موانع جو ہے کتنے ہیں جی؟ آپ کے سامنے جو کتاب ہے اس میں لکھے ہیں کہ موانع 4 ہیں. پہلے ہم آپ کو پوری تفصیل عرض کر دیتے ہیں، بعد میں کتاب کی طرف آتے ہیں. موانع جو ہے نا جی، وہ تقریباً سارے کے سارے 9 ہیں. 9 یہ نمبر وار لکھ لیں. 4 تو یہاں آپ کے سامنے کتاب میں موجود. نمبر 1 الرق، غلام ہونا. غلام ہونا، کوئی غلام ہے وہ اپنے رشتہ داروں کا وارث نہیں ہوگا جی. غلامی یہ رشتہ داری ہونے کے باوجود وراثت میں مانع ہے. اب تو غلام نہیں ہے، پہلے تھا. نمبر 2 القتل، کہ اگر کسی رشتہ دار نے اپنے رشتہ دار کو قتل کر دیا ہے تو اس نے ایسا جرم کیا ہے کہ قتل کی وجہ سے یہ قاتل اپنے اس رشتہ دار سے وراثت نہیں پائے گا. نمبر 3 اختلاف دین، اس کا دین اور ہے اس کا اور ہے، ایک مسلمان ہے دوسرا کافر ہے، ایک مسلمان ہے دوسرا رشتہ دار مرزائی ہو گیا یا رافضی شیعہ ہو گیا، یا دوسرا عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، وغیرہ وغیرہ. دین الگ الگ ہے تو یہ وارث نہیں ہوگا. نمبر 4 اختلاف دارین، ملک الگ الگ ہے، ایک شخص دار اسلام میں ہے دوسرا دار الکفر میں ہے. تو یہ 4 چیزیں مانع ہیں. اچھا جی آگے چلیں. نمبر 5 مرتد ہونا. کوئی رشتہ دار مرتد ہو گیا، وہ اختلاف دین تو تھا نا، ایک رشتہ دار ہے ہی کافر، وہ الگ چیز. یہ ہے رشتہ دار پہلے مسلمان تک پھر مرتد ہو گیا. نمبر 6 جہالت تاریخ الموت، کہ لوگ کٹھے فوت ہو گئے،
کوئی گاڑی میں حادثہ ہو گیا، کوئی جہاز میں حادثہ ہو گیا، کشتی ڈوب گئی، سارے رشتہ دار کٹھے ہی فوت ہو گئے، باپ بھی بیٹا بھی۔ تو اب کوئی پتہ نہیں کون پہلے مرا کون بعد میں مرا، اس کو کہتے ہیں جہالت الموت۔ وہ جو آپس میں ایک دوسرے کے وہ وارث نہیں ہوں گے، پھر وہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے تو آگے وراثت ان کے رشتہ داروں کو منتقل ہوتی نا، تو پھر اس لیے وہ پتہ ہی نہیں کون پہلے مرا، بیٹا پہلے مرا ہوتا تو باپ وارث ہوتا، باپ پہلے مرا ہوتا تو بیٹا وارث ہوتا، پتہ ہی نہیں کون پہلے مرا تو کس کی وراثت کدھر کو جا کر کس طرف جائے گی کوئی پتہ نہیں، لہذا یہ مانع ہے۔ نمبر 7، جہالت الوارث، پتہ ہی نہیں وارث کون ہے، وارث کی معلومات نہیں ہے۔ یہ التباس ہو گیا، جہالت میں التباس بھی ہے، التباس۔ مثلا یہ ہے، التباس کا مطلب یہ ہے کہ کئی عورتوں کو ایک جگہ پر بچوں کی ولادت ہوئی، اب پتہ نہیں کون کس کا بچہ ہے کون کس کا بچہ ہے، رل مل گئے پتہ ہی نہیں چلا، یہ جہالت ہو گئی، التباس ہو گیا، اس لیے یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں۔ 7 نمبر ہو گئے جی۔ نمبر 8، النبوت، نبوت، پیغمبر نہ خود کسی کا وارث ہوتے اور نہ ان کے وارث ہوتے۔ اب ان باتوں کو اس لیے عموماً کتابوں میں ذکر نہیں کیا جاتا کہ نبوت کا دروازہ چونکہ بند ہے، نبی کوئی آنے والا نہیں ہے، اس لیے ان کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن اس معنی کو تو سمجھ جانا چاہیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے متعلق جو روافض نے جھگڑا کھڑا کیا ہوا ہے اس کا مسئلہ بھی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ ان الانبیاء لا یورثون ولا یورثون، نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث ان کا ہوتا ہے کوئی۔ نمبر 9، اللعان، لعان، جب زوجین آپس میں لعان کر لیں، لعان کی تشریح تو فی الحال ضروری نہیں ہے، بس یہ ہے کہ زوجین جب لعان کر لیں تو اس کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے مال سے محروم ہیں، ایک دوسرے کے وارث نہیں رہتے۔ لعان سے تفریق بھی ہو جاتی ہے، اگر بالفرض لعان کرنے کے بعد تفریق نہیں بھی کی تو وراثت ختم ہو گئی۔ تو کل موانع کتنے ہو گئی ہم نے آپ کو اس کی تفصیل عرض کر دی ہے۔ اب کتاب کو دیکھ لیں جی۔ المانع من الارث اربعۃ، موانع وراثت کے 4 ہیں۔ نمبر 1، الرق وافرن کان او ناقصا، غلامی وافر ہو یا ناقص، پورا غلام ہو یا آدھا، کیونکہ غلامی ناقص بھی ہوتے ہیں اور وافر بھی ہوتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹائم سے آنا غلط ہے۔ وافرن کانا او ناقصن، پورا غلام ہو یا آدھا غلام ہو۔ اور دوسری چیز، القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص او الکفارہ، ایسا قتل کر دینا جس کا تعلق قصاص سے یا کفارے سے ہے، یعنی یا تو قتل کرنے کی ایسا قتل ہے جو قتل عمد وغیرہ ہے جس میں قصاص ہوتا ہے، یہ جس میں دیت ہوتی ہے، قتل خطا، اس طرح کا قتل۔ اختلاف الدینین، دونوں کا دین جدا جدا ہے،
نمبر 4 اختلاف الدارین، اما حقیقتاً، اختلاف الدارین حقیقتاً بھی ہوتا ہے جیسے حربی یا ذمی جو دارالحرم میں رہتا ہے، یا حکمن ہوتا ہے کل مستامن و ذمی، جیسے ایک مستامن ہے امن لیتا ہے دارالاسلام میں لیکن اس نے امن لیا ہوا ہے تو وہ دارالکفر کا آدمی ذمی ہے۔ اب الحربیتین من دارین مختلف، یہ دو حربی ہیں، دونوں دارالحرب ہے، ان دونوں کے دار الگ الگ ہیں۔ دارین کیسے مختلف ہوتے ہیں اس کا بتائیے، انما تختلف باختلاف المنعۃ والملک، دو ملک ایسے ہوں جن کی فوج الگ الگ ہو، منع کہتے ہیں فوج، جن کی فوج الگ الگ ہو، والملک جن کا بادشاہ الگ الگ ہو۔ اس کو جیسے ہمارا ملک میں 4-5 صوبے ہیں تو یہ الگ الگ دارین نہیں گنا جائے گا، ہاں جس کی فوج الگ الگ ہو، جس کا بادشاہ الگ الگ ہو، جن کی حکومتیں الگ الگ ہوں، ان کو دارین کہا جاتا ہے۔ لانقطاع العصمت فیما بینہم، اس لیے کہ آپس میں ان کا کوئی حفاظت کا انتظام نہیں ہے، وہ اس کی حفاظت نہیں کریں گے، یہ اس کی حفاظت نہیں کریں گے، یہ اس کا دشمن ہوتا ہے، وہ اس کا دشمن ہوتا ہے، لہذا یہ اختلاف دارین کہا جاتا ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل میں عرض کر دوں، یہ تو آپ نے کتاب پڑھ لی، جو کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ تو آپ نے سمجھ لیا۔ اختلاف دینین کے متعلق مسئلہ یہ ہے، یہ مسئلہ عرض کر رہا ہوں نا جی، وہ جو دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں وہ تو ایک مسافر کے طور پر وہاں رہتے ہیں، شہریت تو اپنے ملک کی ہی ہوتی ہے تو وہ وارث ہیں۔ جیسے ہمارے پاکستان کے لوگ کوئی لندن میں، کوئی کہاں کوئی کہاں، شہریت تو ان کی یہی شناختی کارڈ پاسپورٹ تو اسی ملک کا ہے نا، وہ اختلاف دارین نہیں ہوا، وہ تو سفر ہے۔ ہاں تو اختلاف ہے دین کے متعلق جو آپ نے پڑھ لیا، یہ تو آپ نے پڑھ لیا، لیکن اس میں تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ کافر تو مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، بعض متاخرین علماء کے نزدیک، لیکن مسلمان جو ہے اس کا کوئی رشتہ دار کافر ہو تو وہ وارث ہوگا، وہ وراثت لے لے گا۔ دوسری بات، مسلمان چاہے کسی بھی دار میں ہو، اس کا رشتہ دار دوسرا کسی بھی دار میں ہو، مسلمان وارث ہوگا، اختلاف دار کے باوجود بھی، اختلاف دین کے باوجود بھی۔ بعض کی یہ رائے ہے۔ سمجھ گئے جی؟ اب اس سے اگلی بات میں عرض کر دو، اس کی تفصیل پھر انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں عرض کریں گے۔ وہ یہ سمجھ لیں جی، یہ لکھنے والی باتیں بعد میں کتاب پر آئیں گے، پہلے اس کو لکھیں اور سمجھیں اور یاد کریں۔ فروض مقدرہ، فروض مقدرہ کس کو کہتے ہیں اور کتنے ہیں؟ فروض مقدرہ کس کو کہتے ہیں اور کتنے ہیں؟ تو لکھ لیں جی، فروض مقدرہ اس کو کہتے ہیں کہ شریعت نے جو حصے مقرر کیے ہیں میت کے ترکہ سے اس کے ورثاء کے لیے، کس کا کتنا حصہ، کس کا کتنا حصہ، ان حصوں کو فروض مقدرہ کہتے ہیں، اور ان کو سہام بھی کہتے ہیں، سہام، سہم ان کی جمع، حصے۔
تو یہ ہو گئے فروض مقدرہ، یعنی شریعت نے ورثہ کے لیے جو میت کے ترکہ سے حصے مقرر کیے ہیں اس کو فروض اور سہام کہا جاتا ہے۔ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں جی؟ فروض مقدرہ 6 ہیں، یعنی سہام حصے جن کو فروض مقدرہ کہا گیا، شریعت نے جو مقرر کیے ہیں وہ 6 ہیں، اور ان کو آپ نے اسی ترتیب سے یاد کرنا ہے، ترتیب آگے پیچھے نہ ہو، ترتیب سے یاد کرنا ہے۔ نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس۔ نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، اسی ترتیب سے یاد کرنا ہے۔ یعنی یہ 2 قبیلے ہیں، پہلے 3 اس کو ایک قبیلہ کہا جاتا ہے، دوسرے 3 اس کو الگ دوسرا قبیلہ کہا جاتا ہے۔ نصف، ربع، ثمن یہ ایک قبیلہ ہے۔ نصف کہتے ہیں آدھا، ربع کہتے ہیں چوتھا حصہ یعنی آدھے سے آدھا، اور ثمن کہتے ہیں 8واں حصہ یعنی ربع کا نصف، چوتھے حصے کا آدھا۔ نصف کل مال کا آدھا، ربع آدھے کا آدھا، اور ثمن ربع کا آدھا۔ نصف، ربع، ثمن۔ اور دوسرا قبیلہ ثلثان، ثلث، سدس۔ ثلثان 2/3، 2/3۔ ایک چیز کے 3 حصے کر لیں، 3 حصے، تو اس میں سے جو 2 ہوں گے یہ 2/3 ہو گیا، اور جو ایک حصہ ہوگا اس کو کہتے ہیں ثلث، 1/3، 1/3۔ اور سدس چھٹا حصہ، یعنی ثلث کا نصف ہوتا ہے یہ چھٹا حصہ۔ اب یہ ذرا توجہ کی ضرورت ہے، یہ نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، اسی ترتیب سے یاد کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں، اگر آپ اسی ترتیب سے اس کو یاد کریں اور دونوں قبیلے الگ الگ ذہن نشین کریں، ایک قبیلہ ہے نصف، ربع، ثمن، دوسرا قبیلہ ہے ثلثان، ثلث، سدس، تو اس کو کہتے ہیں علی التضعیف والتنصیف، علی التضعیف والتنصیف، یہ ایک لفظ بولا جاتا ہے، اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ علی التضعیف والتنصیف، تضعیف کا معنی ہوتا ہے 2 گنا ہونا، 2 گنا ہونا، یعنی آپ بائیں طرف سے چلیں، بائیں طرف سے۔ ثمن کہتے ہیں نا 8واں حصہ، 8ویں حصے کو 2 گنا کر دیں تو ربع ہوتا ہے، ربع کو 2 گنا کر دیں تو نصف ہوتا ہے، اس کو کہا التضعیف، یعنی ان کا آپس میں ایسا رشتہ ہے، 2 گنا ہونے کا رشتہ ہے۔ ثمن اس کو 2 گنا کر دیں تو ربع بن جاتا ہے، ربع کو 2 گنا کر دیں تو نصف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے قبیلے کو دیکھ لیں، سدس چھٹے حصے کو کہتے ہیں، اس کو 2 گنا کر دیں تو ثلث بن جاتا ہے، یعنی تیسرا حصہ، اور ثلث کو 2 گنا کر دیں تو ثلثان بن جاتا ہے۔ یہ بائیں طرف سے دائیں طرف کو آپ نے دیکھنا ہے، دونوں قبیلوں کو الگ الگ، دونوں قبیلوں کو الگ الگ۔ پہلے قبیلے کو دیکھ لیں، ثمن اس کا 2 گنا ربع، اور ربع کا 2 گنا نصف، اور دوسرا قبیلہ سدس چھٹا حصہ، اس کا 2 گنا ثلث، اور ثلث کا 2 گنا ثلثان۔ اب میں عربی میں لفظ بولوں گا، ثمن کا ضعف ربع،
اور ربع کا ضعف نصف، اسی طرح سدس کا ضعف ثلث اور ثلث کا ضعف ثلثان۔ سمجھ گئے؟ مشکل تو نہیں ہوگی؟ یہ تو تھا بائیں طرف سے، اب اس کو آپ دیکھیں دائیں طرف سے، دائیں طرف سے دیکھیں، نصف کا نصف ربع اور ربع کا نصف ثمن، اس کو کہتے ہیں تنصیف، یعنی ان کا آپس میں تنصیف کا رشتہ ہے، نصف نصف ہونے کا رشتہ ہے۔ نصف آدھے کو کہتے ہیں، آدھے کو پھر آدھا کر دیں تو ربع ہوتا ہے، ربع کو پھر آدھا کر دیں تو ثمن ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے قبیلے میں چلے جائیں تو ثلثان 2/3 کو کہتے ہیں، اس کو آدھا کر دیں تو 1/3 ہوتا ہے ثلث، اور ثلث کو آدھا کر دیں تو 1 سدس نکل آتا ہے۔ تو دائیں طرف سے بائیں طرف کو ان کا آپس میں رشتہ تنصیف کا ہے، نصف نصف ہوتے جاتے ہیں، اور بائیں طرف سے دائیں طرف کو ان کا آپس میں رشتہ تضعیف کا ہے۔ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے؟ جی سمجھ گئے؟ تو دیکھ لیں جی، فروض مقدرہ یعنی شریعت نے جو حصے ورثاء کے مقرر کیے ہیں ان کو فروض مقدرہ اور سہام کہتے ہیں، اور فروض مقدرہ 6 ہیں، نصف، ربع، ثمن ایک قبیلہ، ثلثان، ثلث، سدس دوسرا قبیلہ۔ دائیں طرف سے بائیں طرف کو جائیں تو تنصیف کا رشتہ ہے، اور بائیں طرف سے دائیں طرف کو آئیں تو ان کا آپس میں تضعیف کا رشتہ ہے، اس کو کہتے ہیں علب تضعیف و تنصیف۔ جی میرے خیال میں 12 بجے تک ہی ہے آپ کا سبق، اگر تو 12 بجے تک ہے تو پھر تو 12 بج گئے۔ تو آج کا سبق اتنا کافی ہے، اس کو لکھنا بھی ہے، اس کو رٹنا بھی ہے، اور اس کو سمجھنا بھی ہے، یہ 3 کام کرنے ہیں جی، لکھنا بھی ہے، رٹا بھی لگانا ہے، اور سمجھنا بھی ہے۔ پھر انشاءاللہ اگلے اتوار کو ملاقات ہوگی، ایسی ترتیب بنائی ہے جی، پھر اگلے اتوار کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے، صرف کتاب کی ایک سطر آپ نے دیکھنی ہے، باب معرفت الفروض و مستحقیہا، فروض یعنی حصے اور ان کے مستحق کو پہچاننے کا یہ باب ہے۔ الفروض المقدرہ فی کتاب اللہ، جو حصے اللہ کی کتاب میں مقرر کر دیے گئے ہیں وہ 6 ہیں، النصف والربع والثمن اور والثلثان والثلث والسدس علی التضعیف والتنصیف۔ یہاں تک بات ہو گئی۔ میں نے سراجی کو سمجھانے کے لیے ہدایت الفرائض کے نام سے لکھا ہوا ہے، میں وہ بھی آپ کو اس کا سبق آج کا بھیج دیتا ہوں۔ پہلے آپ کو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ کو لکھوانا بھی مقصد ہے، آپ لکھ کر سمجھتے رہیں، بعد میں اپنا لکھا وہ بھی آپ کو دے دوں گا تو اس سے مزید آپ کو سمجھنے میں سہولت ہو جائے گی۔ اب آپ سے اجازت لے لوں، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔